بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان جاوید اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ کل فیس بک پہ ایک دوست ہیں، بڑے قابل دوست ہیں، عزیر پنجوتھا صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ذرا سب ہوشیار رہیں۔ مفہوم اس کا یہ بنتا تھا کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، سب ذرا محتاط ہو جائیں اور فون پہ بات کرتے ہوئے چودھری شجاعت کے لہجے میں بات کیا کریں۔ یہ بات بہت معنی رکھتی ہے اور اس بات کے اندر ایک بہت بڑا سمندر ہے خیالات کا، تخیلات کا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے بھلا اس میں تخیلات کا سمندر ہونا یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جس انداز میں یہ بات کہی ہے، ان کا یہ بات لکھنے کا جو مقصد تھا، یہ باعث شرم مقام ہے ہم سب کے لیے، اور پاکستانی ہونے کے ناطے جہاں پہلے فخر کیا کرتے تھے، وہیں ایک شرم کا اور پہلو جو ہے وہ ہمارے نکل آیا ہے کہ پی ایم آفس جو ہے، پرائم منسٹر آفس جو ہے، وہاں کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اور آڈیو لیکس کرنے والا مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب وہ اس میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے یا کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ باعث شرم ہے پاکستان کے لیے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سے وہ عوامل شامل ہیں کہ جن کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کل کلاں اگر پاکستان کی اس طرح کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں تو بعض ایسی چیزیں بھی اس میں ہیں جو پاکستان میں مفاد میں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آڈیو لیکس کے بعد کچھ سیاسی انتشار پیدا ہو جس میں مسلم لیگ نون کے لیے نقصان ہو سکتا ہے یا کسی بھی جماعت کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو حقیقی صورت کو اگر دیکھا جائے تو نقصان پاکستان کا ہے۔ یہاں کی تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور یہ بات لازم نہیں ہے کہ سابق غدار ہیں اور سابق پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ سوائے غداروں کے چند ایک ہو سکتے ہیں، لیکن میرا تو خیال نہیں کہ سارے ہی غدار ہیں۔ ہاں، چند ایک جو ہیں وہ ان کا جال اتنا وسیع ہوتا ہے، پیسے کے جال کے وہ چھوٹوں کو خرید لیتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پھر وہ ایک ایسے لوگ کہ جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں اور نہ جانتے ہوئے پھر وہ خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں، تابع داری میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ملک کے خلاف جاتی ہیں۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا تھا عزیر پنجوتھا صاحب نے، اور وہ فیس بک پہ بڑی خوبصورت، جب بھی ان کی پوسٹ آتی ہے بڑی معنی رکھتی ہے اپنے اندر، اور درد دل رکھنے والے وہ پاکستانی ہیں۔ میں انہیں بھی سلام پیش کروں گا، ان کی جرت کو، ان کے جذبے کو، کیونکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے یا اس کا ساتھ دینے کے۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن یہاں صرف دنیا داری کو لیا جاتا ہے، یہاں پہ ظاہری نمود و نمائش کو لیا جاتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، لیکن ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے ملک سے، اپنے اس زمین سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں تک اس کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں۔ جو بھی محرکات ہیں ان آڈیو لیکس ہونے کے پیچھے، ان کا تو ہمیں اب عام بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے فوائد کس کو ہیں اور نقصانات کس کو ہیں، لیکن ایک بات فائنل ہے کہ اس کے نقصانات پاکستان کو ہر صورت میں ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی ہماری جماعت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی بارے میں بھی ہو، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے ملک کے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان سے محبت کریں، پاکستانی بنیں۔ امید ہے سب بھائیوں کو یہ بات اچھی لگے گی۔ جن کو یہ بات اچھی لگے پلیز وہ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔